وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار، کوئی ملے امیدوار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ کشمکش کی زندگی۔ ایڈیٹر صاحب الحکم لکھتے ہیں کہ عصر کی نماز سے فارغ ہو کر جب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اندر تشریف لے گئے تو لالا شرمپت رائے اور لالا ملاوہ مل، جو قادیان کی آریوں میں پرانے آریہ ہیں اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی اکثر پیش گوئیوں کے گواہ ہیں، اپنے اکثر احباب کو لے کر حضرت اقدس علیہ السلام کی ملاقات کو آ گئے۔ آپ علیہ السلام نے ان میں سے ایک شخص معمر سفید ریش کو مخاطب کر کے فرمایا، دنیا کی کشمکش کی زندگی میں لذت نہیں۔ اگر خدا تعالیٰ کسی کو بیٹھے بٹھائے گزارا دے دے تو کچھ ضرورت نہیں کہ انسان اہل حکومت کے پاس جاوے۔ ان لوگوں کے پاس جانا یہ بھی ایک قسم کا دوزخ ہے۔ ان لوگوں کی حالت خارش کی طرح ہے کہ جو ایک مرض ہے اور کھجلانے والوں کو اس میں ایک لذت ملتی ہے، لیکن وہ شخص احمق ہی ہوگا جو اس لذت کو پسند کرے۔ اسی طرح حکام کے دروازوں پر جانا ایسا ہی ہے۔ گوشہ نشینی کی زندگی ایک قسم کی بہشتی زندگی ہے۔ کسی نے کہا ہے، بہشت آں جا کے آزارے نہ باشد، کسے را با کسے کارے نہ باشد، یعنی بہشت ایسی جگہ ہے جہاں کوئی دکھ نہ ہو، کسی کو کسی سے کچھ کام نہ ہو۔ پھر فرمایا، بچپن میں جو بچوں کو مدرسہ میں بٹھاتے ہیں اس کی کشمکش ساری عمر یاد رہتی ہے۔ استاد کی حکومت کے نیچے ایک قسم کی تلخی معلوم ہوتی ہے۔ ہمیں اس وقت تک بھی یاد ہے کہ چھٹی کے دن کے بعد یعنی ہفتہ کو جو مدرسہ کا جانا ہوتا تھا تو سخت ناگوار گزرا کرتا تھا، اور تو کچھ یاد نہیں رہا، مگر یہ درد ضرور یاد ہے کہ مدرسہ جانا ایک درد محسوس ہوا کرتا تھا، کیونکہ مرضی کے خلاف بھی ایک درد ہی ہوا کرتا ہے۔ اور جو لوگ حکام کے دروازوں پر جاتے ہیں، جیسے ذیلدار وغیرہ یا اور اسی قسم کے لوگ، یہ عجیب قسم کے ابتلا میں پھنس جاتے ہیں۔ بعض کو رشوت لینے کی عادت ہو جاتی ہے۔ وہ آدمی بڑا ہی خوش نصیب ہے اور اس کو خدا کا شکر کرنا چاہیے جو کسی حکومت کے نیچے نہیں، اور جسے فکر نہیں ہے کہ رات کو یا دن کو کوئی آواز آئے گی۔ بعض لوگ اسیسر ہونے میں اپنی عزت سمجھتے ہیں، مگر میں نے دیکھا ہے کہ وہ بڑے پابند ہوتے ہیں۔ ایک بار ایک اسیسر کو جو اپنے وقت پر نہیں آیا تھا سزا ہوئی۔ اس نے کہا کہ میں شادی پر یا کہیں اور گیا ہوا تھا۔ حاکم نے اسے کہا کہ کیا تم کو معلوم نہ تھا کہ میں اسیسر ہوں، اور سزا دے دی۔ آخر چیف کورٹ نے اس کو بری کر دیا۔ غرض اس قسم کے مصائب اور مشکلات ہوتی ہیں، اور پھر ان بیچاروں کی حالت تا تریاق از عراق آوردہ شود کی مصداق ہو جاتی ہے۔ خواہ اپیل میں بری ہو جاویں، مگر وہ بے عزتی اور مصائب کا ایک بار تو منہ دیکھ لیتے ہیں۔ کیا اچھا کہا ہے سعدی نے، کس نیایت بخانے درویش کہ خراج بوم و باغ گداز، یعنی فقیر کے گھر کوئی نہیں آتا کہ زمین اور باغ کا خراج ادا کرو۔ پھر حضور فرماتے ہیں، جس قدر انسان کشمکش سے بچا ہوا ہو اس قدر اس کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ کشمکش والے کے سینہ میں آگ ہوتی ہے اور وہ مصیبت میں پڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں یہی آرام ہے کہ کشمکش سے نجات ہو۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص گھوڑے پر سوار چلا جاتا تھا۔ راستہ میں ایک فقیر بیٹھا تھا جس نے بمشکل اپنا سطر ہی ڈھانکا ہوا تھا۔ اس نے اس سے پوچھا کہ سائیں جی کیا حال ہے؟ فقیر نے اسے جواب دیا کہ جس کی ساری مرادیں پوری ہو گئی ہوں
اس کا حال کیسا ہوتا ہے۔ اسے تعجب ہوا کہ تمہاری ساری مرادیں کس طرح حاصل ہو گئی ہیں؟ فقیر نے کہا جب ساری مرادیں ترک کر دیں تو گویا سب حاصل ہو گئیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جب یہ سب حاصل کرنا چاہتا ہے تو تکلیف ہی تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب قناعت کر کے سب کو چھوڑ دے تو گویا سب کچھ مل جانا ہوتا ہے۔ نجات اور مکتی یہی ہے کہ لذت ہو دکھ نہ ہو۔ دکھ والی زندگی تو نہ اس جہان کی اچھی ہوتی ہے اور نہ اس جہان کی۔ جو لوگ محنت کرتے ہیں اور اپنے دلوں کو صاف کرتے ہیں وہ گویا اپنی کھال آپ اتارتے ہیں، اس لیے کہ یہ زندگی تو بہرحال ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ برف کے ٹکڑا کی طرح ہے، خواہ اس کو کیسے ہی صندوقوں اور کپڑوں میں لپیٹ کر رکھو لیکن وہ پگھلتی ہی جاتی ہے۔ اسی طرح پر خواہ زندگی کے قائم رکھنے کی کچھ بھی تدبیریں کی جاویں، لیکن یہ سچی بات ہے کہ وہ ختم ہوتی جاتی ہیں اور روز بروز کچھ نہ کچھ فرق آتا ہی جاتا ہے۔ دنیا میں ڈاکٹر بھی ہیں، طبیب بھی ہیں، مگر کسی نے عمر کا نسخہ نہیں لکھا۔ جب لوگ بڈھے ہو جاتے ہیں پھر ان کے خوش کرنے کو بعض لوگ آ جاتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ابھی تمہاری عمر کیا ہے، 60 برس کی بھی کوئی عمر ہوتی ہے، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ رحمت علی ایک مذکوری تھا، اس کا بیٹا فقیر علی منصف ہو گیا تھا اور لوگ اس وجہ سے اس کی عزت بھی کیا کرتے تھے۔ ڈپٹی قائم علی نے ایک دفعہ اس سے پوچھا کہ تمہاری کیا عمر ہے؟ اس نے کہا کہ 55 سال کی ہوگی، حالانکہ وہ 65 سال کا تھا۔ قائم علی نے اس کو کہا کہ کیا ہوا، ابھی تو بچے ہو، خود بھی وہ یہی عمر بتایا کرتا تھا۔ میں نے کہا کہ 55 کا سال بڑا مشکل ہے، یہ ختم ہونے میں نہیں آتا۔ غرض انسان عمر کا خواہش مند ہو کر نفس کے دھوکوں میں پھنسا رہتا ہے۔ دنیا میں عمریں دیکھتے ہیں کہ 60 کے بعد تو قوا بالکل گداز ہونے لگتے ہیں۔ بڑا ہی خوش قسمت ہوتا ہے جو 80 یا 82 تک عمر پائے اور قوا بھی کسی حد تک اچھے رہیں، ورنہ اکثر نیم سودائی سے ہو جاتے ہیں۔ اسے نہ تو پھر مشورہ میں داخل کرتے ہیں اور نہ اس میں عقل اور دماغ کی کچھ روشنی باقی رہتی ہے۔ بعض وقت ایسی عمر کے بڈھوں پر عورتیں بھی ظلم کرتی ہیں کہ کبھی کبھی روٹی دینی بھی بھول جاتی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ در جوانی کارد و جہانی کن، اور مشکل یہ ہے کہ انسان جوانی میں مست رہتا ہے اور مرنا یاد نہیں رہتا، برے برے کام اختیار کرتا ہے اور آخر میں جب سمجھتا ہے تو پھر کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ غرض اس جوانی کی عمر کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ نشان زندگانی تا بسی سال، چو چل آمد فرد ریزت پر ابال، یعنی نوجوانی کی فرصت 30 سال تک ہوتی ہے، جب 40 ہوئے سب بالوں پر جھڑ جاتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔